بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ رجب کا مہینہ شروع ہے اور اس مہینے کی 22 تاریخ فاتح قبرص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے۔ اس نسبت سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف، ان کے فضائل مختصر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کسی شخص کی فضیلت کے لیے یہ بات کافی ہوتی ہے کہ وہ صحابی رسول ہو۔ پھر صحابہ کرام میں سے ہر ایک صحابی کی اپنی شان اور اپنے فضائل ہیں۔ مختصراً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات عرض کروں گا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے ساتھ تعلق رکھتے تھے اور قریش میں سے پھر بنو امیہ کے ساتھ آپ کا تعلق تھا۔ آپ فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا قرب حاصل ہوا کہ ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ اعزاز عطا فرمایا تھا کہ ان کو کاتب وحی بنا دیا۔ یہ بھی ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والا حکم، اللہ تعالیٰ کا فرمان، اللہ تعالیٰ کا کلام، ایک شخص اس کو لکھے۔ جتنے بھی کاتب وحی تھے ان میں سے سب سے زیادہ لکھنے والے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ان کے بعد دوسرا نمبر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالہ بھی تھے۔ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وقت گزارتے تھے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کئی دعائیں فرمائی، اور ان میں سے ایک خاص دعا جو کہ ترمذی شریف کے اندر مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرمائی کہ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، کہ یا اللہ ان کو ہدایت یافتہ، ہدایت دینے والے، اور ان کے سبب لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ یہ ایک بہت بڑی دعا ہے، اور ظاہر ہے جس شخص کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کی دعا فرمائیں، پھر ان کی ہدایت اور ان کے تقوی میں شک کرنے والا، وہ ان کے تقوی میں شک نہیں کرتا بلکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں شک کر رہا ہے۔ تو یہ پہلی خصوصیت ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی دعا فرمائی، اور یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ ان کے ذریعے اور لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ دوسری خصوصیت کہ 27 ہجری میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحری بیڑا تیار کروایا، اور وہ بحری بیڑا لے کر قبرص کی طرف روانہ ہوئے۔ 28 ہجری میں قبرص کو فتح فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ میری امت کا وہ پہلا لشکر جو بحری لڑائی لڑے گا اس نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر دیا۔ تو اس دعا کے مستحق سب سے پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد ان کے دوسرے ساتھی جو ان کے ساتھ اس لڑائی میں شریک تھے۔ پھر 49 ہجری میں قسطنطنیہ پر
حملہ کروایا اور لشکر بھیجا، اور اس لڑائی کی پیشن گوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں فرمائی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص جو لشکر قسطنطنیہ کی لڑائی لڑے گا اس کے لیے مغفرت کر دی جائے گی، پورے لشکر کے لیے دعا ہے۔ تو یہ لشکر بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا تھا۔ تو یہ ان کی خصوصیات ہیں جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ جلیل القدر صحابی تھے، صرف صحابی ہی نہیں تھے بلکہ کاتب وحی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالہ تھے، اور مسلمانوں کے چھٹے خلیفہ تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان کو خلافت ملی۔ 60 ہجری میں انہوں نے وفات پائی، اور جو ہے اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ 22 رجب ان کا یوم وفات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انہوں نے جو اسلام کی خدمت کی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کے جو ہے اتنی قربانیاں ہیں، خدمات ہیں اسلام کے لیے، لیکن بعض اوقات پہ پروپیگنڈے ان کے خلاف اتنے کیے جاتے ہیں کہ لوگ ان کی خدمات کو بھول جاتے ہیں، اور اللہ نہ کرے کہ ان کے خلاف پروپیگنڈے کرنے کی وجہ سے، ان پر تہمت لگانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہیں ہمارے اوپر عذاب نازل نہ فرمائے۔ وہ صحابی رسول تھے۔ کسی شخص کی کامیابی اس کے جنتی ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ صحابی رسول تھے، اور صحابی رسول ہونے کے ساتھ جو ان کی خدمات اسلام کے لیے تھی، وہ ان کا ہم کسی صورت بھی ان کو صلہ نہیں دے سکتے، اتنی زیادہ ان کی خدمات تھیں اسلام کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔